پھر ہمارے لیے وہ خوشی کے لمحات آئے ہیں. ہر سال اسی مسجد میں اسی طریقے سے ساورکنڈہ کے تمام بھائی اور چاہنے والے مل کر کے پیر طریقت سرکار سید محمد عرف دادا بابو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم وداعی کرتے تھے. آج وہی راستہ، وہی سلسلہ، وہی طریقہ جو برسوں سے ساورکنڈہ کی جامع مسجد میں رائج ہے. بس فرق اتنا ہے، پہلے سرکار کو روانہ کرتے تھے، اب انشاءاللہ ہم منیر دادا کو روانہ کریں گے. اور اللہ کا کرم ہے، دنیا کا یہی اصول ہے کہ جگہ وہی رہتی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ایک عرصے دراز کے بعد پھر ہمارے لیے ایک ہلکی سی خوشی کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے. یقیناً ایک جانشین کا جانا یا اپنے رہبر کا جانا یا اپنے پیر و مرشد کا جانا صرف اپنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری ملت کی طرف سے ہوتا ہے. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے سب سے بہترین جگہ جو مکہ اور مدینہ ہے، وہاں منیر دادا تشریف لے جاتے ہیں. ہم اب خوشی کا ہی اظہار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لمحات آتے ہیں جاتے ہیں، سمے کروٹ لیتی ہے، تاریخ اوپر نیچے ہوتی ہے، زندگی میں انقلاب آتا جاتا رہتا ہے. سورج نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے، اور یہی زندگی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو ایک طرف میں رکھتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا تو ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اور خانقاہوں کے مقابلے میں خانقاہ باغ رحمت حضور سیدی سرکار دادا باپو قبلہ کے فیضان سے جیسے کل جاری تھی آج بھی جاری ہے. اس بھیس میں کوئی پریورتن، کوئی کمی نہیں، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ الحمدللہ جتنی برکتیں سرکار کی ظاہری زندگی میں تھی، اتنی ہی برکتیں آج روحانی طور پر ہم سب کو دیکھنے کو نصیب ہوتی. آپ جمعہ مسجد میں افطاری کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہی رمضان ہے، وہی مسجد ہے، وہی جمعہ مسجد ہے، لیکن الحمدللہ روشنی بھی وہی ہے. اس لیے کہ سرکار نے پہلے سے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن فکر مت کرو، میں دعا بھی دوں گا اور منیر دادا بھی دوں گا. تو آج اس کے نتیجے سے ماشاءاللہ دعا بھی ہے اور دادا بھی ہے. اب سب یاد تو یہ اسی کا نتیجہ آپ دیکھیں، بڑی بڑی مسجدوں کا ادگھاٹن ہوا،
بڑے بڑے شہر میں سنگ بنیاد ہوئے، بڑی بڑی امیدیں پھر دادا حضور کی طرح لوگوں کی وابستہ ہو گئی۔ جو ایک 1.5 مہینے کا خلا تھا، لوگ کشمکش میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے اتنا پیارا روحانی باپ چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے، گھر والے ہم سب گھر والے ہی ہیں، ہم اس صدمے میں تھے۔ اسی مابین اللہ نے ایک روحانی فیض ایسا عطا فرمایا کہ صدمے سے باہر نکل کر کے سیدھے 40ویں کے بعد جب لوگوں نے قدم رکھا تو اللہ نے وہی کام لیا جو دادا باپو سرکار کر رہے تھے، وہی کام منیر دادا نے شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیتا ہے، پھر لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ قافلے کے قافلے، چھوٹا ہو یا بڑا، سب منیر دادا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہی طریقہ، وہی رفتار، وہی زندگی کی چال چل کر، وہی اٹھنا بیٹھنا، سب اپنے پیر و مرشد سے اور اپنے والد گرامی سے منیر دادا نے لے لیا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا کہ جو لوگ ابھی یہ سوچ رہے تھے کیا ہوگا، اب ان کا شور بدل گیا، کیا ہوگا نہیں، اب انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہم سوچیں گے اس سے اچھا ہوگا۔ اور اس طریقے سے آج الحمدللہ گجرات کے اندر چاروں طرف منیر دادا، منیر دادا، منیر دادا، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، انسٹاگرام دیکھ لیجئے، اور دوسری چیزوں کو دیکھ لیجئے، تمہیں پتا چل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم لائک کرو، لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ تو وہ خاندان ہے کہ تم یہاں لائک کرو، اس کا نتیجہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اس خاندان کی تعریف ہم کیا کریں؟ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تو وہ خاندان ہے کہ جس کو میں اور آپ اس کی پاکی کی سند کیا ہے؟ اللہ کا قرآن خود یہ خاندان پاک ہے، اس کی سند قرآن دیتا ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ آج الحمدللہ لوگوں نے کیسی اچھی اچھی نیتیں کی، میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے ہمارے حاجی جبار بھائی رچکا والی، حبیب بھائی رچکا والے ہیں، ان کے بیٹے نے نیت کی کہ ان کے والد صاحب مرحوم حبیب بھائی، ان کی والدہ حاجیانی حاجرہ بھائی، اس کے ایصال ثواب کے لیے منیر دادا عمرہ میں جاتے ہیں۔ اس خوشی میں نورانی بابا کی ٹیم کا ایک عالم وہ دفتر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یوسف بھائی، عباس بھائی، یافائی مسکتی پریوار کے مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے منیر دادا عمرہ کے مبارک سفر کے لیے جاتے ہیں تو ایک یتیم بچہ وہ دفتر لیتے ہیں، یعنی 25,000 روپیہ وہ دیں گے، تو رسکا والے 15,000 دیں گے، یہ 25,000 دیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، چلو منیر دادا کو خوش کریں۔ حقیقت یہ ہے ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ جیسے خوشی ہوں گے فوراً اس خوشی کا انعام ہمیں مدینے سے ملے گا۔ کیوں کہ یہ مدینے والے کی اولاد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی
غیر بھی جایا نہیں کرتے ہیں. اور یہ باغ محمد کے سب پھول ہیں ایسے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. الحمدللہ ایک فیضات کا موقع ملا ہے, ایک فیض حاصل کرنے کا وقت ملا ہے. یہ دعا لینے کا وقت ہے. خانقاہیں لوگوں کی مرادیں پوری کرتی ہیں. خانقاہوں کو اللہ کے نبیوں نے بھی خانقاہ میں جا کر کے دعائیں مانگی ہے, اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی ہے. تو ہم نصیب والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خانقاہ باغ رحمت عطا فرمائی. نام ہی ایسا ہے کہ وہاں قدم رکھ دو کہ اللہ کی رحمت برس جائے. جو باغ رحمت, یہ رحمت کا باغ ہے. واقعی ہم وہاں جاتے ہیں, رحمت کے باغ سے مالا مال ہوتے ہیں. بس میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منیر دادا اہل سنت والجماعت کی امانت ہے, اللہ اس امانت کو سلامت رکھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دادا کا سفر آسان فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ارکان میں آسانی پیدا کرے. اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جیسے یہ جمعہ مسجد سے روانہ ہوتے ہیں, پھر صحیح سلامت وہ مکہ اور مدینہ اپنے نانا کے مارکہ میں حاضری دے کر پھر صابر اللہ واپس آئے, اور پھر اسی محفل کے ساتھ ہم ان کا سنمان کریں. اللہ انہیں سلامت رکھے, محفوظ رکھے, اور اللہ ان کی دعاؤں کا فیض ہمیں عطا فرمائے. اور پھر دادا سے بھی ہم کہیں گے کہ ہم نے کبھی باپو کو نہیں کہا ہے. کیا نہیں کہا ہے؟ بولو, کیا نہیں کہا ہے؟ دعا کرنا. کیوں کہا؟ اسے جاتا ہے جو بھول جاتا ہے, تو جسے یاد نہیں رہتا. اس سے کبھی نہیں کہا جاتا جو ہمیشہ یاد رکھتا. تو یہ خاندان تو ہمارے لیے ہے, یہ پریوار تو ہمارے لیے ہے, ان کی زندگی ہمارے لیے ہے, ان کی رات دن ہمارے لیے ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دعا مانگو, بس اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ خوشی سے جاؤ اور خوشی سے آؤ. اور بس وہ جو ہماری کمی ہے دھیرے دھیرے ہم اس کو ایک سوکھ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہ دعا مانگتے آنا کہ اللہ ہمیں صبر دے, صبر دے, صبر دے. اور اللہ پوری قوم سے دین کا کام لے, اللہ قوم کو سمجھ عطا فرمائے. باقی آپ معلوم ہے, آپ صرف اپنی دعا نہیں سب کی مانگو گے, اور جہاں آپ مانگو گے وہاں سب کی ہوگی. عالم کی ہوگی, سادات کی ہوگی, مرید کی ہوگی, امیر کی ہوگی, غریب کی ہوگی, سب کی ہوگی. اب جہاں جہاں ہاتھ اٹھاؤ گے یقین ہے ہمیں آپ کی دعا میں ہم ہوں گے, آپ ہمیں دعا میں یاد کرو گی. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دادا کا سفر آسان فرمائے, قبول فرمائے. اللہ ان کا سایہ امت پر قادر قائم و دائم فرمائے, اور اللہ دادا حضور کے درجہ میں بلندی عطا فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو جو ہے پوری امت کے لیے مرجع خلائق بنائے. اللہ ان کی قبر میں کے پاس آنے والوں کی تمام مرادوں کو پوری فرمائے. اللہ ان کے مزار کو پوری امت کے لیے فائدہ مند بنائے, اور اللہ ان کے طور طریقے پر مجھے ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تیرے طریقت حاجی پیر سرکار سید عبدالقادر باپو قادری فاطمی سے گزارش کروں گا کہ وہی پرانا ہمارا طریقہ ہے کہ جب بھی بابا تشریف لے جاتے تھے تو تیرے طریقے سرکار سید حاجی عبدالقادر باپو قادری فاطمی مدثر اللہ نورانی جو ہے منیر دادا کو سال اڑاتے تھے. ایک امامہ نصر بھائی کی طرف سے ہے, ایک امامہ حاجی عثمان بھائی حکم روزواڑی کی طرف سے ہے, ایک ہدیہ بھی ہے اور امامہ بھی ہیں. جی سر, ایک نصر بھائی کی طرف سے بھی ہیں. دونوں رکھو, ایک دائیں کندھے پر, دو بھی ہے.
ایسے ہی رکھ دو کندھے کا دونوں کا کندھوں پر رکھ دو تاکہ ایک جبری سائڈ ایک لیفٹ سائڈ جی آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی سرکار دادا باپو کا دامن، منیر دادا کا دامن. اب حافظ صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جو میٹنگ ہونے والی ہے اس خوشی میں حافظ صاحب کے والد صاحب حسن بھائی مکوانا کی طرف سے ایک دن کی بچوں کی دعوت دی جاتی ہے. نعرہ تو لگاؤ. مرحبا. سادات کرام آ جائے. یا علی آ جاؤ. سادات کرام آ جائے. جتنے بھی سادات کرام ہیں سب سادات کرام آ جاؤ. آ جاؤ. جتنے بھی سادات کرام ہیں سادات کرام تشریف لے آئے. علماء کرام بھی آ جائے. آؤ میں بھی سب آ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان باغ رحمت. آ جاؤ علماء کرام. مولانا حافظ صاحب آ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ دیکھو 3 کام ہوئے. ایک نورانی بابا کی 3 کام عالم جب تک لیا، ساتھ میں پھر جو ہے یتیم بچہ جب تک لیا، اور ساتھ میں حافظ صاحب کے والد صاحب کی طرف سے 40,000 کی دعوت دی گئی. سابق اللہ سنی مسلم جماعت کی طرف سے عرفان بھائی، بابا بھائی قریشی، میں پرمکھ صاحب سے گزارش کروں گا تو عرفان بھائی تشریف لائیں اور حسب روایت منیر دادا کا سنمان کریں. آؤ باپو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلسلہ قادریہ. چلو جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں تشریف لائے بڑی عمر کے. چلو حاجی صاحب. چلو آ جاؤ. بابا ماما آ جاؤ. بلا بھائی مصطفیٰ آ جاؤ. آ جاؤ. وکیل صاحب آ جاؤ. چلو ایک ایک کر کے سب آ جائے. سب آ جائے ایک ایک کر کے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا
ہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی مرحبا جی چلیں گے شرح ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مرے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم، سر سے پانی پانی، سر بھی خم آنکھ بھی نم، سر سے پانی پانی، ایک سوالی ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں،
میری بات بنائے رکھنا یا مصطفیٰ عطا ہو اب حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب حاضری کا کر لو مظاہرہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا گنبد سبز پر جھک پڑے گی نظر گنبد سبز پر جھک پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے بسا ہے جو جلوہ میرے دل کے اندر کبھی نہ کبھی ان کو پا کر رہوں گا میری بے کسی کا بھرا ہے جو دفتر میرا حال ان کو سنا
کر کہوں گا خدا سے، کہوں گا خدا سے غلام نبی ہوں، وہیں پر یہ نعرے لگا کر رہوں گا، بسا ہے جو جلوہ میرے دل کے اندر، کبھی نہ کبھی ان کو پا کر رہوں گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، خبر اے شافعِ شہ زجاج خبر، للہ لے خبر للہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا، مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا، جیسا بھی ہے تیرا ہے درگاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، شمعوں میں محمد کے
جاؤں گا میں جا کر جلووں میں محمد کے گر جاؤں گا میں جا کر جلووں میں محمد کے گر جاؤں گا میں جا کر گلیوں میں مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر گلیوں. چلو ملاقات کرنے والے آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جتنے بھی ملاقات میں باقی ہے جلدی جلدی آ جاؤ. گلیوں میں مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر الجھے ہوئے اب تک جو سلجھے نہ کسی طرح الجھے ہوئے اب تک جو سلجھے نہ کسی طرح وہ کام مدینے میں کر جاؤں گا میں جا کر وہ کام مدینے میں کر جاؤں گا میں جا کر گلیوں میں مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر نہ حشر کا کھٹکا نہ خوف لحد ہوگا نہ حشر کا کھٹکا نہ خوف لحد ہوگا کے گر جاؤں گا میں چاہے مجھے عشرت سرکار نوازیں گے 100 بار مجھے عشرت جب قدموں میں آقا کے گر جاؤں گا میں جا کر گلیوں میں مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر سبحان اللہ. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوں اور عشق ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار
میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار